السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی تاریخ ایک سے بڑھ کر ایک فاتح سے بھری پڑی ہے۔ سکندر اعظم، اشوک اعظم تو کہیں قسطنطین اعظم، لیکن دنیا پر حکمرانی کرنے والا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے تاریخ نے میگنیفیسنٹ یعنی عالیشان کا خطاب عطا کیا، جو تاریخ انسانی میں اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ یا جرنیل حاصل نہ کر سکا۔ یہ بادشاہ ہے سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا سلطان، سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے سلطنت عثمانیہ پر اس وقت حکمرانی کی کہ جب یہ سلطنت فوجی، اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے اپنے مکمل عروج پر تھی۔ اس وقت کی دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس سلطان سے ٹکرا سکے۔ صرف زمینوں پر ہی نہیں بلکہ سمندروں پر بھی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی عملداری تھی۔ خیر الدین باربروسا جیسے ماہر جہاز ران آپ کی کمان میں کام کیا کرتے۔ بحر ہند سے لے کر بحر اوقیانوس تک عثمانی بحری بیڑوں کی اجارہ داری قائم تھی۔ یہ تو تھا سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان اعظم کا ایک مختصر تعارف۔ اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اردو ڈائری کی ویڈیو سلیمان دی میگنیفیسنٹ ملاحظہ کیجیے، کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو سلطان کی زندگی نہیں بلکہ ان کی موت کے بارے میں ہے، کیونکہ سلطان سلیمان اعظم کی موت بھی ان کی زندگی ہی کی طرح عظیم رہی تھی۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گزارا تھا، اور جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی آپ ایک جنگی مہم میں مصروف تھے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دادا سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، جبکہ مصر و فلسطین اور ایران کا بہت سا حصہ آپ کے والد سلطان سلیم اول نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے باوجود یورپ میں ایک سلطنت ایسی تھی جو صدیوں سے عثمانی سلطانوں سے برسرے پیکار رہی تھی، چاہے وہ وارنا کا میدان ہو یا بلغیرات کی مہم۔ یورپ کی یہ سلطنت، جس کا نام ہنگری تھا، ہر محاذ پر عثمانیوں کے خلاف جنگ کرتی رہی۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ سے پہلے کوئی بھی سلطان اتنا طاقتور نہ ہوا کہ وہ ہنگری کی اس ریاست پر اپنا پرچم لہرا سکے۔ یہ اعزاز سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کو ہی حاصل ہوا کہ وہ یورپ کے قلب میں جا کر ہنگری کے ناقابل تسخیر قلعوں کو زیر کر سکیں اور اس کے قدیم اور بڑے بڑے شہروں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر سکیں۔ چنانچہ سلطان سلیمان نے اپنی طاقت و قوت کے دم پر پہلے ہنگری کا شہر بلغیرات فتح کیا۔ یہ وہ شہر تھا کہ جس نے سلطان محمد فاتح جیسے سپہ سالار کو بھی واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہنگری کے دارالحکومت بداپست شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب سلطان کی اگلی منزل آسٹریا نامی ملک کا شہر ویانا تھا، جسے اس کے محل وقوع اور موسم کے باعث فتح کرنا اس دور کے ناممکنات میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن سلطان سلیمان نے اپنی ناسازی طبیعت کے باوجود اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور 1,00,000 فوج کے ہمراہ شہر ویانا کی جانب روانہ ہوئے۔ اس شہر کی فتح میں زیگیٹیوار نامی قلعہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا، جس کا حاکم ایک انتہائی بہادر شخص مکلاؤس زرینی تھا۔ اسے فتح کرنے کے دوران عثمانی فوجوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ان نقصانات میں خود سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی موت بھی شامل تھی۔ سلطان سلیمان اعظم 72 سال کی عمر میں اس قلعے کی فتح سے محض ایک رات قبل انتقال فرما گئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم سوکو لیلی پاشا نے سلیمان اعظم کی موت کو تمام فوج سے اس لیے پوشیدہ رکھا کیونکہ اس جنگ میں عثمانیوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا
اور سلطان کی وفات کی خبر سے ان میں مزید بددلی پھیل جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ اگلے دن کے جب زیگٹیوار کا یہ قلعہ فتح ہو گیا تو سلطان کی موت کی خبر تمام دنیا کو بتائی گئی اور ان کی جسد خاکی کو تدفین کے لیے قسطنطنیہ روانہ کر دیا گیا، جہاں مسجد سلیمانیہ میں ان کی تدفین کی گئی۔ لیکن دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ میں قائم اس مقبرے میں سلطان سلیمان کا دل دفن نہیں، کیونکہ وزیر اعظم سوکو لیلی پاشا نے اس وقت شدید درجہ حرارت کے سبب سلطان کا دل ان کی لاش سے نکال کر ایک سونے کے باکس میں بند کر کے وہیں زیگٹیوار نامی علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں عثمانیوں کی حکومت تھی، چنانچہ یہاں بھی سلیمان اعظم کا ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن جس وقت سلطنت عثمانیہ کمزور پڑی اور ہنگری نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی تو یہاں کے لوگوں نے سلطان سلیمان اعظم کے اس مقبرے کو ایک کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا۔ یوں دنیا کے اس عظیم سلطان کے مقبرے میں برسوں تک بت پرستی کی جاتی رہی، لیکن حالات کی گردش کے سبب یہ چرچ بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا اور سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی یہ نشانی تاریخ کی گرد میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ لیکن حالیہ دنوں میں ترکی اور ہنگری کی مشترکہ کوششوں کے سبب سلطان سلیمان کے دل کی تلاش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس ٹیم کے سربراہ نوربرٹ پیپ کو امید ہے کہ زیگٹیوار نامی علاقے کی کھوج کے دوران وہ جلد ہی اس قدیم چرچ کی باقیات کو کھوج نکالیں گے کہ جس میں سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا دل دفن ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔